السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، إمام المتقين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، آج کی ہماری یہ تراویح رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے، 17ویں تراویح ہے، جس میں 20ویں پارے کی تلاوت ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کی بالکل ابتدا ہی میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے اور اپنی مخلوق پر مختلف زاویوں سے اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، قدرت کو بیان کر کے اپنی معبود برحق ہونے کو واضح فرمایا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. لوگوں ذرا بتلاؤ تو دیکھ صحیح اور سوچو تو صحیح کہ وہ ذات، وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اگائے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے رونق والے باغات. مطلب اس پانی کے ذریعے سے غلہ، نباتات، درخت اور پھل اور فروٹ اور سبزیاں اور یہ ساری چیزیں اس نے پیدا کی. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درخت پیدا کرتے. یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے، اسی کی قدرت ہے. تو وہ اللہ عبادت کے لائق ہے یا وہ تمہارے پتھر اور تمہارے بت جن کو تم اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، اپنے کلیجے سے لگائے بیٹھے ہو؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ذرا انصاف سے بتلاؤ، کیا کوئی ان میں سے اللہ کے ساتھ معبود کہلانے کا مستحق ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ راہ سے ہٹے جاتے ہیں. امن جعل الارض قرارا، بھلا بتلاؤ تو صحیح، وہ جس نے بنایا زمین کو ٹھکانے کی جگہ، قرار کی جگہ، ٹھہرنے کے لائق بنایا. ذرا سوچے تو صحیح کہ زمین کا یہ جو کرہ ہے وہ گول ہے. گول کیسے ہے؟ گول ہے. اور جیسے گیند ہوتی نا، بال ہوتا ہے، فٹ بال ہوتا ہے، تو فٹ بال کے اوپر آپ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہو جائیں گے. لیکن سوچو تو صحیح کہ ہم سب زمین پر الٹے لٹکے ہوئے ہونے کے باوجود بھی کس طرح سکون کے ساتھ اس پر ٹھہرے ہوئے ہیں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہمارے لیے کافی ہے، ہماری سمجھ کے لیے. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور اللہ نے زمین کے درمیان میں نہریں اور ندیاں بنائی. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس کے ٹھہرانے کو، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، زمین کے ٹھہرنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور سمندروں کے درمیان میں، دو سمندروں کے درمیان میں آڑ بنا دی. یعنی ایک طرف سے کھارا پانی بہتا ہے، دوسری طرف سے میٹھا پانی بہتا ہے، لیکن دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں. دنیا میں کئی مقامات پر یہ چیز پائی جاتی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا بتلاؤ تو صحیح کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون. امن يجيب المضطر اذا دعاه، بھلا بتلاؤ تو صحیح، وہ امن يجيب المضطر کون ہے جو مضطر اور بےکس کی پکار کو پہنچتا ہے، جو وہ اسے پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں نائب بناتا ہے. وہی تو ہے، وہ اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. مظلوم کی فریاد رسی کرتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، حاجت مند کی حاجت پوری کرتا، حاجت روائی کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. أَمَّن يَهْدِيكُم فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ.
بلا بتلاؤ تو صحیح، کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو گویا ایک طرح سے تمہارے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے گرمی جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ کے بندے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق پریشان ہو جاتی ہے، اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، کیا سکون کا عالم ہوتا ہے اور کیا خوشی اس سے محسوس ہوتی ہے۔ اللہ فرماتی کون کرتا ہے؟ یہ تو سب وہی کرتا ہے نا جو معبود برحق ہے۔ الہ مع اللہ، کیا پھر ایسے معبود کے ساتھ میں کسی اور کو تم اس کے ساتھ شریک قرار دو گے، کسی اور کو اپنا معبود بنا لو گے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ جو ایک سرے سے بناتا ہے، مطلب پہلی مرتبہ جو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ جو زندہ کرنے والا ہے۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو آسمانوں سے اور زمین سے رزق کو برساتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ معبود برحق ہے۔ الہ مع اللہ، کیا ایسے معبود کے ساتھ میں تم کسی اور کو شریک قرار دو گے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو اپنی باتوں میں، یعنی کسی اور کو معبود قرار دینا چاہتے ہو تو لے آؤ دلیل، لے آؤ کوئی نشانی جو ان کی معبود ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ ارے وہ پتھر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، وہ کیسے معبود ہونے کے لائق ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے چل کر دابۃ الارض کے تعلق سے کچھ وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب قیامت کا وعدہ پورا ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے سامنے دابۃ الارض کو نکالیں گے، ایک جانور کو نکالیں گے جو عجیب و غریب قسم کا ہوگا اور زمین سے نکلے گا۔ تکلمہم، جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے۔ یہ دابۃ الارض کیا ہے، کہاں اور کب نکلے گا؟ مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، آفتاب کا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دھواں، ایک دھواں پھیلے گا پوری دنیا میں بڑے حصے میں۔ دابۃ الارض، دابہ زمین سے نکلنا جانور کا۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ کا نزول۔ 6، دجال۔ نمبر 7، 3 خسوف، مطلب زلزلے آئیں گے زبردست قسم کے، ایک مغرب میں ہوگا، دوسرا مشرق میں ہوگا اور تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ نمبر 8، ایک آگ نکلے گی جو عدن کے ایک مقام سے نکلے گی، عدن، اور سب لوگوں کو ہکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی۔ جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے، مطلب تھک ہار کر جب رکیں گے یہ آگ بھی رک جائے گی، پھر دوبارہ ان کو ہانک کر پوری دنیا کے لوگوں کو میدان محشر میں لے آئے گی۔ یہ روایت بہت سی کتابوں میں مذکور ہے، مسند احمد میں ہے، اسی طرح سے امام مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے بھی ذکر کیا ہے اور حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا اور عجیب الخلقت ہوگا، عجیب الخلقت ہوگا، عام انسانوں عام جانوروں کی طرح اس کی پیدائش نہیں ہوگی، بلکہ زمین پھٹے گی، اس میں سے یہ نکلے گا اور پوری دنیا میں یہ جانور گھومے گا۔ جو اہل اللہ ہوں گے یا جو نیک لوگ ہوں گے یا یوں کہہ لیجیے ایمان والے ہوں گے، ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے اور کافروں کے چہرے پر کفر کا نشان دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکے گا
اور یہ ہر مومن اور کافر کو پہچانتا ہوگا. اور روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، مفسرین نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ قیامت کے آخری علامات میں سے، مطلب بڑی علامتوں میں سے سب سے پہلے تو کیا ہوگا؟ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا. تو قرآن کریم نے یہاں پر مختصراً اس کو ذکر کیا، روایتوں سے اس کی کچھ اور وضاحت ہوتی ہے. مفسرین نے اور اس پر روشنی ڈالی ہے، جس کا سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ قیامت سے پہلے ایک عجیب و غریب جانور زمین سے نکلے گا، پوری دنیا کا دورہ کرے گا، مومن کافر کو پہچانتا ہوگا، مومنین کے چہروں کو روشن کر دے گا عصائے موسیٰ کے ذریعے سے، جیسے کہ ایک جگہ سے پتہ چلتا ہے، اور کفار کے چہروں پر ان کے کفر کی وجہ سے سیاہی پھیر دے گا، کفر کا نشان گویا لگا دے گا. اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص میں، قصص قصہ کی جمع قصص، تو چونکہ اس صورت میں واقعات مذکور ہے، قصے مذکور ہیں، اس واسطے اس صورت کو سورہ قصص کہا گیا ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو مختلف انبیاء کرام کے قصے نہیں ہیں اس میں زیادہ تر اور بڑے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ مذکور ہے، اور چونکہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے اور ضمناً بہت ساری باتیں اور الگ الگ واقعات بھی اس میں آ گئے، اسی واسطے اس کو قصص کہا گیا. قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد آپ کی تربیت اور رضاعت کا جو نظم ہوا، اور فرعون کی طرف سے جو ستایا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے جو سمندر میں ڈال دیا تھا، اور وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا. فرعون کی بیوی آسیہ جو بعد میں چل کر مسلمان ہو گئی، ان کے اصرار پر اس صندوق کو کھولا گیا، اندر سے بچہ نکلا، اور پھر اس کو اپنی زیر تربیت گویا لے لیا، اس نے اپنی پرورش میں لے لیا. اس سارے واقعات کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. حالانکہ یہ وہی موسیٰ تھے، یہی وہ بچہ تھا جس سے بچنے کے لیے وہ مسلسل بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو، بلکہ بعض مفسرین کے بقول لاکھوں بچوں کو وہ قتل کر چکا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ بچانے پر آتا ہے تو دشمنوں کی ساری تدبیریں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں، بلکہ وہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال کر بتا دیا. فرعون کے گھر میں جس بچے کو قتل کرنا تھا، جس بچے کے ڈر اس کی وجہ سے لاکھوں بچوں کو اس نے قتل کیا تھا، اللہ نے اسی بچے کو اسی کے گھر میں پال کر بتلا دیا کہ بچانے والا مارنے والے سے بڑا بچانے والا ہوتا ہے. دشمن اگر قوی است نگہبان قوی ترست. اور یہ بتلا دیا کہ اللہ اگر کسی کو بچانے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بات بیکار نہیں کر سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، فرعونیوں کے ظلم اور بنی اسرائیل کا مظلوم ہونا ان کے سامنے تھا. ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک فرعونی بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا تھا. آپ نے اس کو سمجھایا، نہیں مانا، تو اس کو ظلم سے روکنے کے لیے ایک مکہ رسید کر دیا. لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا. فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. ایک مکہ بیچارہ وہ سہار نہیں سکا اور وہیں پر گر کر ختم ہو گئے. فوری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له. اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے فغفر له، ان کے رب نے ان کو معاف بھی کر دیا. انه هو الغفور الرحیم. پھر یہ بات آہستہ آہستہ پھیلنے لگی. قرآن کریم میں اس کو تفصیلاً ذکر کیا کہ کیسے پھیلنے کا ڈر ہو گیا اور کیسے پھیلی. نتیجتاً آپ وہاں سے جان بچانے کے لیے چھپ کر نکلے اور مدین پہنچ گئے، ایک اجنبی شہر میں جہاں کوئی جان پہچان والا نہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ سے اپنے فقر کا، اپنے عجز کا، مسکنت کا اظہار کر رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے. رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر.
ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں، دو عورتیں تھیں، دو بچیاں تھیں، وہ ایک جگہ پر کھڑی ہیں بکریوں کو لے کر. آپ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. وہ ڈھکن جو کسی سے اٹھتا نہیں تھا کنویں کے اوپر، آپ نے اس کو ہٹا دیا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا. وہ بچیاں گھر پہنچ گئیں. ان کے والد پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی ان سے کہ تم کیوں آ گئی، تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے، وابونا شیخن کبیر، اس لیے نہیں آ سکتے. بہرحال بچیاں جلدی چلی گئی. تو پوچھا والد صاحب نے، تو کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، جاؤ ان کو لے کر آؤ. یہ بچیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ابا کے واسطے کے لیے گئیں. وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے جیسے کہ روایتوں کی تصریح سے اور قرآن کریم کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ کے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں رہے، کچھ عرصے تک کام کیا، ان کی بکریاں چرائیں اور نتیجتاً ان کی ایک بچی سے آپ کا نکاح ہو گیا. یہ قرآن کریم نے اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کیسے واقعات پیش آئے. میں کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو ہمارے فائدے کی ہے اور جس سے ہم کو نصیحت ملتی ہے، عبرت ملتی ہے. وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ پوچھی کہ تم باہر کیوں نکلی ہو، کوئی مرد کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہوا کہ کسی گھر میں مرد کے ہوتے ہوئے عورتوں کا بلا وجہ باہر نکلنا کام کاج کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا. ہاں جہاں مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بلا وجہ صرف گھومنے کے لیے یا بلا وجہ بازاروں میں جانا اور گھومتے رہنا، اختلاط مرد و زن کا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں اس کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا گیا. مجبوری ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم نے کہا، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا بچیوں سے کہ جاؤ ان کو بلا کر لے کر آؤ، تو ایک بچی آئی. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. قرآن کریم نے اس کے آمد کے پس منظر کو ذکر کیا ہے کہ وہ آئی حضرت موسیٰ کے پاس اس حال میں کہ شرم کے ساتھ چل رہی. استحیاء، تمشی علی استحیاء، یعنی اس کے چلنے کا جو انداز تھا وہ شرمیلا تھا. یہ انداز بتلاتا ہے کہ عورت کی چال کیسی ہونی چاہیے اور اس میں کس طرح سے پردے کا خیال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سینہ ابار کر چلے جیسے کہ مرد چلتے ہیں، بلکہ اس انداز میں اس کو چلنا چاہیے کہ اس کی حیا اور اس کی عزت اور اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی محفوظ رہے، اور ایک فطری شرمیلا پن جو عورت میں ہوتا ہے وہ اس کی چال میں بھی محسوس ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا بچی آئی اور کہنے لگی ابا نے آپ کو بلایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے، لیکن روایتوں کی تفصیل سے پتہ چلتا ہے آپ نے کہا میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلو. مقصد یہ تھا کہ اجنبی عورت ہے ان پر میری نظر نہ پڑے، اس لیے فرمایا کہ تم پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں. یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے، اور نبی بھی کس درجے کے نبی ہیں جن کو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا، اللہ کے ساتھ بات کرنے والے. ہم کلامی کا شرف انہیں حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، ایسا نبی. لیکن اپنے آپ کے تعلق سے کتنا فکر مند. دیکھو کیا فرمایا کہ تم پیچھے چلو میں تمہارے آگے چلتا ہوں، تاکہ نگاہ اس اجنبی عورت پر نہ پڑے. کتنی ضرورت ہے نگاہ کی حفاظت کی، اور ہمیں اور آپ کو کتنی ضرورت ہے نگاہ کی حفاظت کی ہم سمجھ سکتے ہیں، جبکہ شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. نظر جو ہے نا وہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ہاں، اور جو کوئی اللہ کے خوف سے اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے. قرآن کریم نے خود کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم نگاہوں کو جھکایا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہ اللہ کے نبی ہیں، کہہ رہے کہ تم میرے پیچھے چلو میں تم سے
آگے چلتا ہوں تاکہ نگاہوں کی حفاظت رہے۔ بہرحال جب پہنچے وہاں پر حال احوال دریافت کی، حضرت موسیٰ نے قصہ سنایا، کہا کہ کوئی بات نہیں، بے خوف ہو کر یہاں پر رہو، کوئی ڈر کی بات نہیں، تمہیں کوئی انشاءاللہ کچھ نہیں کہے گا۔ بچی نے کہا ابا جان ایک کام کر لیجیے نا، ہمیں ویسے بھی ایک مزدور کی ضرورت ہے، تو ان کو رکھ لیجیے کام پر، ٹھکانہ بھی ہو جائے گا ان کے رہنے کا اور ہمارا بھی کام آسان ہو جائے گا۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو قوی ہو اور امانت دار ہو، طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ قوی کا مطلب کیا؟ چونکہ وہ پورا ڈھکنا جو کنویں پر رکھا تھا اکیلے حضرت موسیٰ نے اٹھا دیا، جو کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے، معلوم ہوا کہ طاقتور تھے۔ اور الامین، امانت دار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہ طریقہ اپنایا تھا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے چلنا، اس سے وہ بچی سمجھ گئی کہ یہ آدمی باحیا ہے، عفت اور عزت والا ہے، امانت دار ہے، یا امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ ابا جان ایسے آدمی کو تو مزدور رکھ لینا چاہیے۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ کوئی بھی ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لیے اہم شرطیں دو ہیں۔ نمبر ایک، وہ قوی ہو، مطلب اس کے اندر اس صلاحیت ہو اس بات کی کہ جو ذمہ داری اس کے حوالے کی جا رہی ہے اس کو وہ پورا کر سکے، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، امانت دار ہو، صرف صلاحیت کافی نہیں ہے بلکہ امانت داری بھی ضروری ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، خیر آج کل تو صلاحیت بھی نہیں دیکھی جاتی، سب رشوتوں سے کام چلتے ہیں، لیکن جہاں کہیں جن ملکوں میں دیکھا جاتا ہے تو صلاحیت دیکھی جاتی ہے اور امانت داری کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ اصل دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کوئی اس کا ذمہ داری جس کے حوالے ہو وہ قوی بھی ہو، مطلب اس کے اندر وہ صلاحیت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو، امانت دار ہو۔ یہ جو جتنی ٹرسٹیں ہیں، انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں مالیات کے اور دیگر چیزوں کے، تو انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ذمہ داریاں سپرد کرتے وقت کہ ایسے ہی آدمی کو ذمہ داری دے، ایسے ہی آدمی کے حوالے کرے ذمہ داری جو قوی بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو، امانت دار بھی ہو۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر پہ رہے 8 یا 10 سال، جیسے کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 10 سال پورے کیے تھے، حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اختیار دیا تھا کہ 8 سال تک آپ مزدوری کریں یا 10 سال تک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پیشکش کیا کر دی، اگر تم یہ کرو گے تو میں ان بچیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك، 10 مکمل کرو تو تمہاری طرف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 مکمل کیے۔ وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا تمہارے درمیان یہ وعدہ ہوا، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، میں 8 کروں یا 10 کروں تمہاری طرف سے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر کافی گواہ ہے، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے 8 یا 10 سال کا، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 10 سال مکمل کیے، اتنا عرصہ آپ کے یہاں گزارا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے وعدے کے مطابق اپنی بچی سے آپ کا نکاح کر دیا، اور پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن مصر واپس لوٹ گئے۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کے ایک فرد کا، یعنی قارون کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ قارون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ کون تھا یہ؟ بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ حسد میں مبتلا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ ادھر اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا اور اتنے خزانے دیے تھے سونے چاندی کے، اتنے ذخائر دیے تھے اللہ نے کہ جس کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں، اس کے خزانوں کی صرف چابیاں ہی بڑے بڑے تنومند اور صحت مند
ایک بہت بڑی جماعت کو بوجھل کر دیتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ چابیاں اگر کسی کے پاس رکھنے دی جائے، اس کو اٹھانے کو کہا جائے، تو ان خزانوں کی چابیاں ہی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کو اٹھانے کو لگتی تھی اور پھر وہ تھک جاتی تھی۔ تو سوچئے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اتنی ہوں، عصبہ کا کم سے کم اطلاق 10 پر تو ہوتا ہی ہے، تو جس کے خزانے کی چابیاں کم سے کم چابیاں اٹھانے والے 10 افراد ہو پھر بھی تھک جاتے ہوں، تو سوچئے اس کے خزانے کتنے بڑے ہوں گے اور کتنے زیادہ اس کے پاس مال موجود ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دفن کیا ہوا ایک بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا کسی طرح سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اس کو ایسے خزانے دیے تھے کہ جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھایا، ظاہر بات ہے جب مال آتا ہے نا تو غرور آ ہی جاتا ہے، بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو مال کے باوجود بھی عاجزی اختیار کریں، ورنہ تو پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے تو غرور، گھمنڈ اور نشہ دولت کا یہ سب چھا جاتا ہے۔ قوم نے اس کو سمجھایا کہ تو غرور میں مبتلا مت ہو۔ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سمجھائے کہ آخرت کی تیاری کر، زمین میں فساد مت پھیلا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لے۔ تو کیا جواب دیا اس نے؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھ کو میرے فن کی وجہ سے ملا ہے، میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، مجھے جو ہنر ہے، ہنر مندی، پیسہ کمانے کی جو ٹرک ہے نا میرے پاس، اس کی وجہ سے میں نے اتنا کمایا ہے۔ اللہ نے نہیں دیا مجھ کو، یہ تو میں نے اپنے حصے کمایا ہے، مجھ کو کیا کوئی جتلائے گا، کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں۔ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ اولم یعلم، اللہ فرماتے کہ اسے نہیں پتا ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ، کہ اللہ اس سے پہلے بھی اس سے بڑی بڑی طاقت والوں کو اور دولت والوں کو اور قوت والوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اس کے بول اسے مہنگے پڑ سکتے ہیں، کیا اسے نہیں پتا؟ اولم یعلم۔ بہرحال ایک دن پوری اپنی زیب و زینت کے ساتھ میں سوٹڈ بوٹڈ، اور میں اپنی زبان میں کہتا ہوں زمانے کی بہت بڑی گاڑی کے اندر سچ سنور کر باہر نکلا، پوری زیب و زینت کے ساتھ میں۔ تو عامتاً ہوتا ہے نا جن کی نظریں دنیا پر ہوتی ہیں، مال پر ہوتی ہیں، وہ حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، کاش کہ ہمیں بھی ویسے ہی مل جائے جیسے قاسم کو مل گیا اور جیسے کہ قارون کو مل گیا ہے۔ انه لذو حظ عظیم، وہ تو بڑے نصیبے والا ہے، ایسا مال تو ہم کو بھی ملے گا تو بہت اچھا ہے۔ جو اہل علم تھے، جو اہل فہم تھے، جو دیندار تھے، ایمان کی جن کی یہاں قدر تھی، تو وہ کہنے لگے ویلکم، ارے افسوس تم پر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، یہ دنیا کیا اور دنیا کی حقیقت کیا، یہ تو فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اصل چیز تو آخرت ہے، اور آخرت کا ثواب ہے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحات کرنے والوں کے لیے۔ ولا يلقاها الا الصابرون، اللہ فرماتے فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کے محلات کو، اس کے خزانوں کو ایک وقت پر زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، اللہ نے قارون کے اس کے خزانوں سمیت، قارون کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے محلات سمیت، اس کے مال و دولت سمیت زمین کے اندر اتار دیا، دھسا دیا، اور قیامت تک یہ اسی طرح سے زمین کے اندر دھستا رہے گا، جاتا رہے گا، اندر گرتا چلا جائے گا۔ کوئی جماعت اس کی مدد کو نہیں آئی، کوئی اس کی برادری اس کی مدد کو نہیں آ سکی، اس کا مال اس کے کام نہیں آ سکا، اس کے نوکر اس کے کام نہیں آ سکے، اس کے سونے، اس کے خزانے، اس کا مال، اس کا پیسہ، اس کی دولت سب بیکار چلی گئی، اور یہ اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ بعض روایتوں میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے، اس نے حسد میں مبتلا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی زنا کی۔ اللہ اکبر، نبی وقت حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر، اور آپ پر تہمت لگائی زنا کی۔ اس کے لیے ایک عورت کو اس نے تیار کیا، غالباً 10,000 دینار دیے تھے اس کو۔ پہلے تو وہ تیار نہیں ہوئی، لیکن دیکھا کہ اتنا پیسہ مل رہا ہے تو وہ تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے۔ ایک طائفہ تھی بیچاری، فاحشہ عورت تھی، وہ تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں الزام لگاؤں گی۔ تو اس نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے تھے، یہ کھڑا ہو گیا
اور پوچھا کہ یہ جس شریعت کی تم بات کرتے ہو اور تورات کی بات کرتے ہو اس کے احکامات صرف ہمارے لیے آپ کے لیے بھی ہیں؟ تو کہا کہ سب کے لیے ہے۔ بالکل پکی بات؟ ہاں بالکل پکی بات ہے، اگر مجھ سے کوئی جرم ہوتا ہے تو میں بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ احکامات سب کے لیے ہیں، صرف تمہارے لیے نہیں ہیں۔ تو اس نے کھڑا کر دیا اس عورت کو، کہا کہ دیکھو یہ عورت تم پر الزام لگاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تم نے اس سے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ میں نے کہا، عورت نے کھڑے ہو کر کہا، زنا کی تہمت لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قسم لے کے اس سے کہا، میں اللہ کی قسم لے کے تم سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہو، کیا میں نے تم سے کوئی برا کام کیا ہے؟ جب اللہ کی قسم اور پھر نبی نے دی تھی، حضرت موسیٰ نے دی تھی، تو تھی تو خیر فاحشہ، لیکن بہرحال ڈر گئی، کانپ گئی۔ اس نے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایسی کوئی برائی نہیں کی، میری طرف بری نظر سے دیکھا بھی نہیں ہے آپ نے، یہ تو اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے مجھے لالچ دیا ہے، پیسہ دیا ہے اور زبردستی مجھے الزام لگانے کے لیے کہا ہے، اور یہ جھوٹی تہمت ہے۔ کس پر تہمت لگائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا، اللہ کی آسمان کی طرف سر اٹھایا، اللہ سے دعا کی اور آہوازاری کی کہ اللہ کیسے مجھ پر الزام لگا رہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو اختیار دیا، موسیٰ نے تمہیں اختیار دیا، اسے جو چاہے سزا دے دو، اسے جو چاہے سزا دے دو، تمہیں اختیار ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر لوگوں کے سامنے ہی کہا کہ زمین میں تجھے حکم دیتا ہوں تو پھٹ جا اور اسے اپنے اندر سمیٹ لے، سما لے، اسے اپنے اندر دھسا لے۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا اور اللہ ہی کا حکم تھا، زمین پھٹ گئی اور یہ ٹخنوں تک اندر چلا گیا، پھر اور گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، اور لگا معافی مانگنے، ہاتھ جوڑے حضرت موسیٰ کے سامنے، موسیٰ معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، دھسا لے، زمین کو حکم دیا تو لے لے اندر، کمر تک چلا گیا، پھر ہاتھ جوڑے اور اندر لے لے، اور کندھے تک اور گردن تک اندر چلا گیا۔ پھر آخری مرتبہ اس نے کہا کہ موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ 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 معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ نے رحم نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے جرم ہی ویسے کیا تھا۔ زمین سے کہا کہ اسے اپنے اندر دھسا لے، زمین نے پورا کے پورا اسے نگل لیا، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قارون اسی طرح قیامت تک زمین کے اندر دھستا رہے گا، اندر جاتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے کیے کی سزا مل گئی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا، موسیٰ موسیٰ، وہ بار بار تمہیں پکارتا رہا، وہ بار بار تمہیں پکارتا رہا، موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ موسیٰ موسیٰ۔ اگر اس نے ایک مرتبہ موسیٰ کی بجائے اللہ کہا ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ کس کو؟ قارون کو، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں مذمت کے ساتھ کیا گیا۔ ہائے ہائے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کہے، ایک مرتبہ اللہ کہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 سالوں تک صنم 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 کہہ کے پکارنے والا ایک مرتبہ صمد کہہ کے پکار دے تو لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے، اور 70 سال کے گناہوں پر پانی پھیر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو سوچو تو صحیح، کتنا رحم والا ہے، کتنا رحم والا ہے، کتنا کرم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاف فرما، غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کے بارے میں کہا، یہودیوں کے بارے میں کہا، منافقین کے بارے میں کہا، اگر وہ توبہ کریں لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا پائیں گے۔ اگر کوئی مومن اس کی طرف رجوع کرے، کوئی گنہگار اس کی طرف رجوع کرے تو کیا معاف نہیں کرے گا؟ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کے ایام چل رہے ہیں، ہمیں رجوع ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے،
اور یقینی ہے اللہ تو فرماتے ہیں میرے بندے زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان کی چھت تک بھی اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائے پھر تو میرے پاس آ کے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہو۔ تو رجوع ہو جائے اللہ کی طرف، استغفار کرے، مغفرت مانگے اللہ سے اپنے گناہوں کی، تہجد کے وقت پہ خصوصاً رو رو کر یقینی طور پر اللہ پاک کی ذات عالی سے امید بلکہ یقین ہے کہ وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو اپنی شائن شان، اپنی کریمانہ شان کے ساتھ معاف فرمائے اور تمام گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں سے بدلنے کے فیصلے فرمائے۔ آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اختم کلامی علی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔